رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ نماز کے واجبات کا بیان ختم ہوا، اس سے قبل نماز کے فرائض بیان کیے گئے۔ آج انشاءاللہ نماز میں جو چیزیں سنت ہیں اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، یہ پورے چیزیں ملا کر جب ہم صحیح معنوں میں ان کو ادا کریں گے تو تب ہماری نماز کہلائے گی۔ فرض کا درجہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنتیں ہیں، مگر بغیر سنت کے ہماری نماز کامل نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہیں، آپ کا انداز ہے، آپ کا عمل مبارک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایگزام ہال میں بچے کوسچن پیپر میں پہلے جو زیادہ نمبرات کے سوالات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 20 مارکس کا سوال ہے، 10 مارکس کا سوال ہے، تو یہ پہلے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 5 نمبرات کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو بعد میں کرتے ہیں۔ مگر وہ 5 نمبرات والے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں کہ ان سے جو بڑی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو کمپلیٹ مارکس وہ نہیں لے سکتے، ان 5 نمبرات کی وجہ سے ان کا پورا وہ جو مارکس کا جو گریڈ تھا، مارکس کا جو رینج تھا، وہ وہاں تک پہنچ جاتے۔ تو ویسے ہی جب تک ہم سنتیں ان کو اہمیت نہیں دیں گے، ان کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ تو ہر چیز نماز میں اہمیت کی ہے۔ سب سے پہلے فرض کا مقام ہے، پھر اس کے بعد واجبات ہے، اس کے بعد سنتیں۔ تو آئیے سنتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی سنت جو نماز میں ہم ادا کرتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے وقت، وہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کا کانوں کی لو تک اٹھانا۔ کانوں کی لو یعنی اس کان کا جو نیچے کا حصہ ہے اس کو کانوں کی لو کہتے ہیں، یہاں تک اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو کو لگانا یا نہیں لگانا، لگانا ضروری نہیں ہے، بغیر لگائے بھی تو آپ کی نماز ہو جاتی، مگر اتنی بلندی پر، اتنی اونچائی پر ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ لگانا نہیں لگانا یہ کوئی لگائے بھی تو چلتا، نہیں لگائے بھی تو چلتا، مگر یہاں تک اٹھانا یہ سنت مبارک ہے۔ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے ہاتھ یہاں تک اٹھایا۔ یہ ہاتھ اٹھانا، تکبیر تحریمہ کہنا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ فرض ہے، یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے، یہ ایک سنت ہے۔ پھر دوسری سنت، دونوں ہاتھوں کا ناف کے نیچے باندھ لینا، اس طرح کہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر ہو۔ اس پہ احناف کا جو مسئلہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم انہی کے مقلد ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے پاس رکعت باندھنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے تو ناف کے نیچے باندھنا۔ دوسرے ائمہ کے پاس الگ الگ طریقے ہیں، مگر وہ اختلافی مسائل میں جانا نہیں ہے، صرف ہمارے مسائل کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے۔ ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے دلائل دیے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے ضمن میں میں نے ایک حدیث بھی ذکر کی تھی۔ یہ ہاتھ باندھنا، دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ اب کوئی اوپر باندھتا ہے وہ بھی سنت ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے وہ بھی سنت ہے،
یہ سارے نماز پڑھنے کے جو طریقے ہیں وہ سب سنت ہے۔ ہم جس طرح پڑھتے ہیں وہ دیکھ کر دوسرا اگر الگ طریقے سے پڑھے تو اس کی نماز کو غلط نہیں کہیں گے، مگر شرط اتنی ہے کہ یہ جو نماز کے طریقے ہیں یہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی اتباع میں ہو تب صحیح ہے، ورنہ منمانی ہے۔ منمانی اور غیر مقلدی مودیت اس کو کہتے ہیں، یعنی اپنے کو جو اچھا دکھتا وہ کرنا۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کرتے ہیں تو ان کے پاس طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں، پھر اس کے بعد ہے ہاتھ باندھ کے آپ کیا کرتے؟ ثنا پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھنا بھی سنت ہے۔ آپ ایک ایک چیز غور سے سنیں، ثنا پڑھنا بھی سنت ہے۔ پھر ثنا کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ تعوذ و تسمیہ۔ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اسی طرح تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں الحمد سے قبل پڑھنا، یہ سنت ہے۔ پہلے آپ رکعت باندھے، تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، اس کے بعد ثنا پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک رکعت ہو گئی۔ دوسری رکعت میں اب آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، مگر پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ پھر اس کے بعد ہے جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تو آمین آہستہ کہنا۔ یہ ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، آپ کا طریقہ ہے کہ آمین آہستہ کہیں۔ کیوں؟ آمین کیا ہے؟ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اللہ کو جب پکارو تو تضرع و زاری سے اور آہستہ دعا مانگو تو آہستہ۔ گویا کہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ تو آمین دعا ہے، دعا کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ آہستہ ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آمین آہستہ کہنا ہے۔ اگر کوئی زور سے کہتا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، ہمیں اس کی طرف جانا نہیں ہے، ہمیں ہمارے امام کی کامل اتباع کرنا ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو ہمیں آمین آہستہ کہنا ہے، زور سے نہیں کہنا ہے۔ اور اگر کوئی زور سے کہے تو لڑنا جھگڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے اماموں کے پاس، دوسرے ائمہ کے پاس گنجائش ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا تو ایسے آدمی سے بحث کرنا ہی فضول۔ تو ہم اپنی یا جو درس میں بیٹھے ہیں اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کسی کے تنقید کے لیے، نہ کسی کو جھگڑا کرنے کے لیے کسی کے ساتھ۔ ہم ہمارے اعمال کو درست کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، تو ہمیں آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسنون ہے، سنت ہے۔ اسی طرح ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین، یہ تینوں چیزیں آہستہ پڑھنا۔ اس کے بعد ہے تکبیرات انتقالات، یعنی رکوع، سجود وغیرہ میں اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب زور سے کہیں گے، ہم آہستہ کہیں، مقتدی آہستہ کہیں۔ تنہا پڑھ رہے ہیں تو اختیار ہے، زور سے کہیں گے، آہستہ کہیں۔ اگر زور سے بھی کہہ رہے ہیں تو زیادہ زور سے نہ کہیں، آہستہ کم از کم اتنا کہیں کہ خود کو یہ محسوس ہو، خود کو یہ سنائی دے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تکبیرات انتقالات، انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اب پہلے رکعت باندھتے ہیں اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جب رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر بول کے جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، تو اب ایک حالت سے دوسری حالت پہ ہم منتقل ہوئے،
تو اس وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر انتقال، یعنی تبدیل، حالت جو تبدیل کر رہے ہیں اس وقت جو اللہ اکبر کہنا ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پہلی مرتبہ جب رکعت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے، کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اس کے بعد جو اللہ اکبر کہنا ہے بار بار سجدے میں جاتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، پھر دوسرے سجدے کے وقت، پھر اٹھ کے کھڑا ہوتے وقت، یہ تکبیرات انتقالات کہتے ہیں اس کو، اور یہ کہنا مسنون ہے، سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تسبیح رکوع، یعنی رکوع میں 3 یا 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا، طاق عدد میں ہونا چاہیے، 3، 5 یا 7، یہ کہنا تکبیر، یہ تسبیح کہنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ گزشتہ واجبات میں ایک بات میں اختصار کے ساتھ عرض کیا تھا، چونکہ گزشتہ دوسرا پروگرام بھی تھا، کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ایک بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک تسبیح بھی نہیں بولتے، کھڑے ہو جاتے، یہ جبکہ تعدیل ارکان جو ہے یہ واجب ہے، اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، آخر میں آپ سجدہ کریں گے، سجدہ سہو کریں گے تو نماز درست ہوتی، ورنہ اگر آپ چھوڑ دیں گے ایسے ہی تو آپ کی نماز نامکمل ہے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوئی، یہ کوتاہی ہوتی ہے، اطمینان سے ادا کریں۔ تو یہ تسبیحات جب کہیں، اگرچہ کہ تسبیحات کہنا سنت ہے، مگر کم از کم ایک تسبیح پڑھنا اور ایک تسبیح کے برابر جھکنا، رکا رہنا، وہ واجب ہے۔ تو ابھی لوگ جھکتے بھی نہیں، سیدھا اٹھ جاتے، ایک سجدے میں جاتے بھی نہیں، اچھا ایک سجدے سے اٹھ کے ابھی پورا اٹھتے بھی نہیں، پھر دوسرے سجدے میں جاتے، جبکہ ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا، ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے اتنا وقت بیٹھنا واجب ہے، تو اس میں لاپرواہی ہوتی ہے۔ تو یہ تسبیحات جو پڑھنا ہے 3 بار، 5 بار یا 7 بار، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع میں دونوں گھٹنوں کے ہاتھوں کو کشادہ انگلیوں سے پکڑنا، جب رکوع میں جائیں تو اپنے ہاتھ کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑ لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہے تسمیع و تمہید، رکوع سے سر اٹھاتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اس کو تسمیع کہتے ہیں، اور ربنا لک الحمد کہنا، اس کو تمہید کہتے ہیں۔ امام کو صرف تسمیع اور مقتدی کو صرف تمہید اور منفرد کو دونوں کہنا چاہیے۔ امام صاحب رکوع سے اٹھے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، تو مقتدی کو کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا سنت ہے، اور ساتھ میں ربنا لک الحمد یا پھر ربنا ولک الحمد، یہ دونوں چیزیں ہیں، اس کو کہنا، ربنا لک الحمد کہنا، یہ سنت ہے۔ اگر تنہا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو دونوں کہنا، امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب ایک کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، مقتدی کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد، آہستہ کہنا ہے، یہ کہنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تسبیح سجود، یعنی سجدوں میں 3 بار زیادہ، 3 بار یا زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ 3 بار کہیں یا پھر 5 بار یا 7 بار طاق عدد میں کہیں، اور ایک بات یہ ہے گننا نہیں ہے، ہم اب رکوع میں جا کے تسبیح پڑھ رہے گن رہے 1 2 3 اس طرح گننا نہیں ہے، اندازے سے پڑھنا ہے اور طاق عدد میں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جلسہ اور قعود میں بایاں پاؤں بچھا کے اس پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا رکھنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اب آپ قاعدے میں بیٹھ گئے، ایک پاؤں ایسا بچھا ہوا ہوگا، الٹا پاؤں جس کو کہتے ہیں وہ بچھا ہوا ہوگا، اور سیدھا پاؤں اس طرح کھڑا کرنا، تو یہ طریقہ مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے دونوں پیر سیدھی جانب نکالنا۔ مرد حضرات کو کیا ہے؟ ایک پیر بچھانا ہے، دوسرا پیر کھڑا کرنا ہے، یہ قاعدے میں بیٹھنے کی شکل ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ درود شریف پڑھنا سنت ہے، اس سے پہلے التحیات پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھنا واجب ہے۔ التحیات میں بیٹھنا بھی واجب ہے پہلے قاعدے میں، اور التحیات پڑھنا بھی واجب ہے۔ درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا
یہ بھی سنت ہے۔ دعائے معصورہ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، جس کو جو یاد ہے وہ بھی دعائے معصورہ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد جو سنت ہے سلام کا بالفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادا کرنا، یہ سنت ہے۔ اس سے پہلے واجبات میں یہ بات گزری تھی کہ نماز کا لفظ السلام سے ختم کرنا، یہ فرائض نماز میں یہ بات گزری تھی کہ نماز کا اپنے ارادے سے ختم کرنا یہ فرض ہے، اور واجبات میں لفظ السلام سے نماز کو ختم کرنا۔ پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو اضافہ ہے یہ سنت ہے۔ نماز کو اپنے ارادے سے ختم کرنا، یعنی اب ہم نماز پڑھنا ہو گیا، اب سلام پھیرنا ہے، یہ ارادہ کرنا۔ پھر اس کے بعد لفظ السلام یہ کہنا واجب ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا سنت ہے۔ یہ اب اس کے بعد سلام کے وقت دائیں اور بائیں منہ پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سیدھی جانب، پھر اس کے بعد دائیں جانب بائیں جانب۔ یہ نماز کے پورے مسنونات ہیں، یہ نماز میں سنت ہیں۔ اب پہلے فرائض کا معاملہ تھا، فرائض کو اگر چھوڑیں گے جب تک وہ ادا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوتی، اس کے پورے مسائل گزر گئے۔ واجبات اگر غلطی سے کوئی واجب چھوٹ گیا تو لاسٹ میں اگر آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا، نماز مکمل ہوگی، دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد یہ چیزیں تھیں مسنونات، سنتیں۔ یہ جو چیزیں آج ہم نے پڑھی یہ نماز میں سنتیں ہیں، اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے تو آپ نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ثنا پڑھنا بھول گئے تو اب وہ نہ سجدہ سہو کرے گا نہ نماز دہرائے گا، نماز ہو جائے گی، یہ اور بات ہے اس کی جو کوالٹی ہے اس میں فرق آئے، مگر نماز چونکہ بنیادی جو ضروری چیزیں تھیں وہ تو آپ کی ادا ہو گئی، آپ کو نماز ہو گئی، مگر یہ تو آپ کو نماز کا ایک طریقہ بتایا گیا، اس کی یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کی بیسیکلی بنیادی ہیں۔ اس کے بعد ہم کو جو سیکھنا ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ہماری پوری توجہ اللہ کی جانب، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، تو ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں ہم غفلت اور لاپرواہی نہ کریں، سنتوں کو بھی مکمل ادا کریں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں مستحبات میں آتی ہیں، کچھ چیزیں مستحبات میں آتی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ مستحبات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نماز کے مفسدات وغیرہ ہے۔ آپ بنیادی طور پہ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں مسنونات ہیں اس کو بھی یاد کریں۔ کئی لوگوں کو یہ ساری چیزیں، اس میں سے کوئی چیزیں کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی، تو جو چیز سنت ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے نماز کامل ہوتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک ہے، طریق مبارک ہے، یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے، ایک وسیلہ رکھا ہے ہمارے لیے کہ اس وسیلے سے اگر ہم ہماری عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضور کی سنت کی برکت سے ہماری ناقص نماز کو بھی درجہ کمال عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ بولنے، سننے، سمجھنے میں اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی ہے تو مولا تو اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، ہمیں ہماری اعمال کی اصلاح کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔